حالانکہ ہمارا کام صرف اس کی غلامی کرنا تھا، ہمارا کام صرف عابد بننا تھا، عبد بن کے رہنا تھا، وہ عطا کرے یا نہ کرے ہمیں ایسے بن کے رہنا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کبھی ہم میں ہی سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ پر ایمان لیے بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، عبادات نہیں کی، لیکن اللہ رب نے انہیں قبول کیے رکھا ہے، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن نمازیں پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، روزے رکھتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایک مقام بندوں کا، عبادت گزاروں کا، عابدین کا یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہم ہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ہمارے احوال میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے خاندانوں میں سے، جو ہمیں عبادات عام کرنے کے ساتھ ساتھ تہجد گزاری بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہر سال کثیر تعداد میں افطاریاں بھی کراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہم عام انسانوں میں سے کچھ مقام عبد پر وہ لوگ بھی قائم ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کے کچھ بندے ہیں۔ پھر اس سے بلند مقام پر دیکھا جائے تو صوفیہ کرام کی کثیر تعداد ہمیں نظر آتی ہے، اور جن کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ان بندوں سے محبت کی تو اللہ رب العزت ان بندوں کے ذریعے سے اپنا تعلق عطا فرما دیتا ہے، اپنے حبیب کا تعلق عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ان کے چہرے کو تک لیتا ہے تو ان کا چہرہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے خدا ہے، اور انسان خدا کو یاد کر لیتا ہے۔ تو ایسے بندے بھی ہمیں عطا فرمائے۔ تو پھر یہ عام انسانوں کا یہ مقام ہے، ہم عام عابدین کا یہ مقام ہے، اور ہم عام بندوں میں ہی سے تو ہیں حضور غوث الپاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم عام بندوں ہی میں سے تو ہیں حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کو اللہ رب العزت مقام عطا فرماتا ہے کہ حضرت مہر علی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں تو دیدار کرتے یہاں سے وہاں سے پھر جواب بھی آتا ہے، اس جواب میں پھر کہنا پڑتا ہے کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ تو یہاں سے انسان اپنی غلامی پیش کرتا ہے اور وہاں سے اللہ رب العزت کا پھر جواب بھی آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک غلامی حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے آقا، جن کی وجہ سے ہمیں نعمتیں ملی، جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا، جن کی وجہ سے ہمیں خدا کا پتہ چلا، ایک ان کا بھی مقام ہے۔ ان کو عبادت کی کیا ضرورت؟ اللہ رب العزت نے معصوم بنایا، معصوم عن الخطا بنایا، اور پوری اللہ کی مخلوق میں صرف انبیاء کرام ہی ہیں جو اس چیز کی سعادت رکھتے ہیں کہ گناہ ان سے دور تک بھی نہیں ان سے پہنچ سکتا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر بھی وہ اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں کہ پوری پوری رات عبادت کیے جا رہے ہیں، پاؤں تک سودے جا رہے ہیں۔ تو بندوں کا یہ مقام تھا، ان میں سے کوئی نیک کام کر لے، اچھا کام کر لے تو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، مصطفیٰ کے دیدار بھی عطا فرماتا ہے، پوری زندگی اللہ رب العزت اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، دنیا جہان کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ذات مصطفیٰ جب اللہ رب کی عبادت کرتے ہیں، پوری پوری رات کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ پوری رات کی عبادت لازم بھی نہیں تھی، 5 وقت کی عبادت لازم ہے، نماز تہجد لازم ہے، نوافل لازم ہے، لیکن پوری رات کی عبادت کبھی بھی لازم نہیں تھی اس شخصیت پر جن کو اللہ رب العزت ویسی جنت عطا فرما دی ہے، جو ویسے ہی اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات عبادت کر رہی ہے، صرف ایک عبادت میں، تو حضرت عائشہ کبھی فرماتی ہیں، کبھی عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ضرورت پڑ گئی اتنی عبادت کرنے کی، آپ تو اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی مقبول ہیں۔ تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس امت کی تعلیم کے لیے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں، اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنا یہ مقام عبد اور یہ خدمت، یہ غلامی پیش کرتے ہیں، تو اللہ رب فرماتا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اے حبیب مکرم آپ قرآن تو پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھا کریں، لیکن ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کا اظہار کیا، غلامی کا اظہار کیا، تو جواباً پھر اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار فرما کر اس محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہمارے آقا ہیں، جو ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں خدا ملا، ان سے اللہ رب العزت پیار کا، محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں، اور کبھی فرماتے ہیں کہ اے حبیب مکرم بے شک ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اس کے غلام بنتے ہوئے بندوں کے سامنے فرما دیتے ہیں کہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا اللہ رب العزت ہے، قیامت کب آئے گی اللہ رب العزت جاننے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت ان بندوں کو، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب عطا فرماتا ہے، پھر اس طریقے سے محبوبیت عطا فرماتا ہے، اس طریقے سے پھر نعمت عطا فرماتا ہے کہ فرما دیتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے محبوب مکرم آپ کو بہت کچھ تو بتا دیا گیا، لیکن اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا، اس ہر چیز کا علم دے دیا جس کو آپ جانتے نہ تھے۔ تو ایک طرف ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عابد بن کر، اللہ کے غلام بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، تو دوسری جانب اللہ رب العزت ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا رہا ہے۔ کبھی ابو جہل آ رہا ہے
اور کنکریاں لے کر ہاتھ میں آ جاتا ہے اور پوچھنے لگ جاتا ہے, امتحان لینے لگ جاتا ہے, تو ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غلام ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, اور وہ جو کنکریاں ہیں وہ اللہ رب ال کی مخلوق ہیں, اللہ رب کے حکم سے بولتی ہیں. تو جب ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کفار کے سامنے, مشرکین کے سامنے جب اللہ رب ال کا کلام پیش کیا, اللہ کی دعوت پیش کی, تو جواباً اللہ رب العزت نے ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محبوب بنایا تو بند مٹھی کے اندر کنکریاں بولنے لگ گئیں, لا الہ الا اللہ. تو یہ ایک تو تعلق یہاں سے جا رہا تھا اور ایک تعلق وہاں سے آ رہا تھا. اسی طریقے سے پھر جب ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے احوال ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پوری زندگی گزاری, اور جب مشقت کا سلسلہ شروع ہوا 40 سال کی عمر مبارک کے بعد, کہ جیسے ہی اعلان نبوت کیا اور تمام کے تمام کفار دشمن بن گئے, ہر طرف سے قتل و غارت کے پیغام آنے لگے, یہاں تک کہ پتھراؤ بھی کیا جا رہا ہے, لیکن اللہ کے حبیب نے وہ مشن نہ چھوڑا, اللہ کے حبیب نے مشن وہ جاری رکھا, یہاں تک کہ پورے بڑے خاندان کو بند کر دیا گیا, بائیکاٹ لگا دیا گیا. آپ کی وہ زوجہ محترمہ جن سے بہت پیار کرتے تھے دنیا سے جا رہی ہیں, آپ کے چچا محترم جنہوں نے پوری زندگی پالا تربیت کی وہ جا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے پوری زندگی کی تکلیف کو دیکھا, مشکلات کو دیکھا, اور اللہ رب کی بارگاہ میں ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلامی کو جب پوری کے پوری طریقے سے جمع کرا دیا, اس طریقے سے جمع کرایا, تو اللہ رب العزت نے پھر اس بندے کو جب یاد کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, کہ آپ نے اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا, اب میں اپنی محبوبیت کا حق ادا کر رہا ہوں, میں آپ کو اپنا محبوب بنا رہا ہوں. دنیاوی بھی نعمتیں بہت عطا فرما دی, لیکن اصل نعمت تو یہ ہے کہ آئیے اور میرا دیدار کیجیے. تو پھر اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا زندہ باد, زندہ باد. تو ایک تعلق یہاں سے ہو رہا تھا, اور دوسرا تعلق اللہ رب العزت جواباً اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہا تھا. لیکن یہی نہیں, حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہنی ہے, آپ کا دین قیامت تک رہنا ہے, آپ کی رحمتیں بھی قیامت تک رہنی ہیں, آپ کی برکتیں بھی قیامت تک رہنی ہیں, آپ کا کلام جو کچھ بھی دے کے گئے قیامت تک رہنا ہے. تو اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صرف یہ شان نہیں عطا فرمائی کہ آپ ہی جلیل القدر نبی ہیں, آپ ہی امام الانبیاء ہیں, بلکہ یہ بھی آپ کو اللہ رب العزت نے برکت اور نعمت عطا فرمائی کہ آپ کی امت کو بھی وہ نعمت عطا فرمائی جو ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. آپ کی امت کو شرف عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ اس کی عبادت کرتا ہے, اس کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے, اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے اذا حب اللہ العبد نادى جبریل, کہ پھر جب بندہ یہاں سے عبادت کر رہا ہے تو اللہ پھر وہاں سے پکار اٹھتا ہے, جواب دیتا ہے کہ اللہ بھی کسی بندے سے محبت کرتا ہے. اور جس بندے سے جو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی تھا اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے, تو محبت کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس طریقے سے محبت کی کہ پہلے جبریل امی کو فرمایا کہ اے جبریل امی ان اللہ یحب فلانا, کہ اللہ اس شخص سے محبت کر رہا ہے, لہذا تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. اور پھر یہی نہیں, تم بھی اس سے محبت کرو اور آسمان والوں میں چلے جاؤ, جنتیوں میں چلے جاؤ, تمام لوگوں میں چلے جاؤ اور اعلان کر دو ان اللہ یحب فلانا, کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے, فاحبو, تم سب بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. کیونکہ بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کی تھی, اس کا بندہ بنا تھا, اس کا عابد بنا تھا, لیکن اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس سے پیار کر رہا ہے, اسے جواب دے رہا ہے. تو پھر اللہ رب العزت مزید فرماتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض, کہ آسمانوں میں بھی اس کی محبت پھیلا دی جاتی ہے, اور دنیا والوں کے ہر ایک ایک بندے کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے, کیونکہ اذا حب اللہ لہ, اس سے اللہ نے محبت کی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے یہ شرف تمام ساتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی عطا کی ہیں, اور الحمدللہ اس امت کا ہم حصہ ہیں.